ایسے بندوں کو پکڑیں, پلاس کے ساتھ ان کے ناخن کھینچ لیں, ان کی چمڑی ادھیڑیں. کہ جو اس شریعت کی سزا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. سر ایسوں کو تو حکومت کو چاہیے سریعام گولی سے اڑانا چاہیے. اور اگر اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہے اور ایسے لوگوں کو سزا نہ دی جاتی رہی تو ڈیفینیٹلی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا. اتنی سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ آگے جرأت نہ کر سکے کسی کی ماں بہن کی عزت کو برباد کرنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز باکس HD اور میں ہوں آپ کا میزبان حمدوش رضوی. چند روز پہلے ہم لوگوں کو یہ چیز سننے کو ملی کہ پاکستان میں ننھے پھولوں کے سامنے ان کی جنت کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ واقعات ہمیں بہت سالوں سے سننے کو مل رہے ہیں اور پاکستان میں پے در پے روز بروز یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسے درندہ صفت لوگوں کے لیے کیا حل ہونا چاہیے, ایسے درندہ صفت لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم لوگ بہاولپور کی پبلک سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور مدینہ کی ریاست بنانے کا جو ایک خواب تھا حکمران پاکستان کا, مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے یہ حکمران کیا اب عوام کا ساتھ دیں گے؟ اور یہ مت بھولیے کہ کل آپ بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک شخص, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک حلال کا رزق کما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے اور جس میں بچوں کے سامنے ان کی والدہ کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. آپ مجھے بتائیے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سر ایسوں کو تو حکومت کو چاہیے سریعام گولی سے اڑانا چاہیے, کیونکہ ہم محنت کر سکتے, اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ایسے محنت کرنا. اور ایسوں کو حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ جو ہے نا سختی سے پیش آئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت ایسا کر پائے گی؟ سر حکومت کرنا چاہیے تو کیا نہیں کر سکتے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہوا ہے, ہمیں دلی افسوس ہے اس سے. حکومت کو چاہیے کہ جو ریپسٹ ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے, انہیں بیچ چوراہے میں لٹکایا جائے, ورنہ ایسے اور بہت سے لوگ نکلیں گے جو گناہ کریں گے. السلام علیکم. سر مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے اور بہت ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے. مجھے بتائیے گا جو اس طرح کے غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں ان ریپسٹ کو تو 20% ڈیفالٹڈ سمجھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے, 80% اس گورنمنٹ کو سمجھوں گا. کیونکہ اگر دیکھیں کھیتوں میں بھی ایک کوے کو مار کے لٹکانا پڑتا ہے تاکہ باقی کوے نہ آئیں. ایسے بندوں کو پکڑیں, پلاس کے ساتھ ان کے ناخن کھینچ لیں, ان کی چمڑی ادھیڑیں اور ان کو عبرت کا ایسا نشان بنائیں کہ کبھی کوئی بندہ ایک دفعہ سوچے بھی کسی کی ماں بہن پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے کہ اگر یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ زینب مرڈر کیس بھی ہوتے رہیں گے, لوگوں کے شیشے توڑ کے بچوں کے سامنے عورتوں کے ریپ بھی ہوتے رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا. جب تک اس چیز کا سدباب نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں اور ہم ان کا موقف لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ان کا موقف ہوگا وہ مایوسی کے اس دور کے اندر کچھ بہتری بھی لا سکے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے, بہت ہی ہولناک واقعہ, ہم اس کو ریپیٹ بار بار کریں تو ہمارا دل دکھتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی میں پبلک کو بینگ اے مسلم یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی میں بھی ایک لیڈی ہوں, میں ایک بچی کی والدہ ہوں. سارا دن مجھے بھی اس کے کام کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اور میرے بھی ہسبینڈ یہاں نہیں ہوتے اور مجھے سارے کام کاج کے معاملے میں نکلنا پڑتا ہے. میں جاب بھی کرتی ہوں لیکن ہمیں ڈے ٹائم میں بھی نکلنا پڑتا ہے, ایوننگ میں بھی نکلنا پڑتا ہے اور ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو موو ان دا سٹی, ان دا سراؤنڈنگز لیٹ آورس. اور اگر اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہے اور ایسے لوگوں کو سزا نہ دی جاتی رہی تو ڈیفینیٹلی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا, لوگوں کی بچیاں باہر نہیں نکلیں گی, خواتین باہر نہیں نکل پائیں گی. اور ایسے لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ چوک میں کھڑے کر کے ان کو اسی وقت ان کو چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے کہ اتنی سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ آگے جرأت نہ کر سکے کسی کی ماں بہن کی عزت کو برباد کرنے کے لیے اور انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے اور پاکستان کے قانون میں ایک بل پاس ہو جس میں انہیں پھانسی دی جائے. جی سر بتائیے گا, ابھی واقعہ پیش آیا ہے گجرانوالہ میں, موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی جنت کو پامال کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کب اپنی سوچ کو بدلیں گے؟ کب ہماری مائیں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کے اندر باہر نکل سکیں گی, محفوظ رہ سکیں گی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये है कि क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरी मुल्क है, तो इसके लिए जो सज़ा शरीयत की है वही होनी चाहिए कि जो उस शरीयत की सज़ा है कि उसको संसार किया जाए, ताकि आगे भी जो भी ऐसे मामला तो उनको इबरत हासिल हो जाए। नाज़रीन कराम, इसी सिलसिले में हम लोगों ने रुख किया है कानून का, और कानून जानने वाले लोगों से हम पूछेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं तो मुल्ज़िमान के लिए किस तरह की जो सज़ा है वो तजवीज़ हुई है और कानून इसके बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ, दिल को बड़ा दहला देने वाला वाक़या है, तो कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। ये जिस तरह का वाक़या है ये गैंग रेप के ज़ुमरे में आता है और इसकी सज़ा मौत तक है। तो सज़ाए मौत अगर अफेक्टिव, इससे अगर सज़ाए मौत भी अफेक्टिव नहीं है तो इससे बड़ी सज़ा तो कोई और होती नहीं। जो बात ये है कि ये वाक़यात रुकते क्यों नहीं, तो ये रुकते इसलिए नहीं कि हमारे मुआशरे में एक मुसीबत ये है कि हर आदमी को ये गुमान है कि मैं करके बच जाऊँगा। जब मुआशरे में से ये गुमान ख़त्म हो जाएगा और हर आदमी को यकीन होगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसका खमियाजा भुगतूँगा। अब जो कानून में जज्बाती बातें हैं, चौक पे लटका दें, आग लगा दें, ये जज्बाती बातें हैं, कानून में इसका कोई नहीं है। कानून में तो इसका ये है कि इसका स्पीडी ट्रायल हो। अगर साबित हो जाता है तमाम शवाहिद से कि यही मुल्ज़िम थे, जो अब DNA वगैरह, अब साइंटिफिक तरीके ऐसे हैं जिनमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है सही मामले तक पहुंचना, तो इनके लिए सज़ाए मौत है। सूरत हाल को मद्देनज़र रखना चाहिए। जज्बात के बगैर इंसान नहीं होता। इंसान को जानवर से जो जज्बात जानवरों में भी होते हैं, इंसान ज़्यादा जज्बाती होता है और ऐसे मामलात पर जज्बात में होना दुरुस्त है। लेकिन जज्बात में होश खो देना और एक गैर अकली किस्म के मुतालबात करना कि इन पर तेल डाल के आग लगा दी जाए, इस किस्म के मुतालबात तो मतलब पूरे नहीं हो सकते ना। अवेयरनेस होनी चाहिए और साथ साथ मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक ख़ुद हिफाजत भी होनी चाहिए। गैर ज़िम्मेदारी है वो नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी ख़वातीन की हिफाजत करनी चाहिए। एक जो रियलिटीज़ होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। गैर ज़िम्मेदारी भी इसका बायस बनती है और सबसे बड़ा बायस मैं यही समझता हूँ कि जब तक सज़ा का खौफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, मैम सुमेरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हम इनसे जानेंगे कि इस पर क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। जी बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो इशू हुआ है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हम बार बार नहीं रिपीट करना चाहते, हमारा दिल दुखता है इस चीज़ को लेकर। देखिए, जो वाक़या जो मोटरवे पे हुआ है ख़ातून के साथ, वो बड़ा उस पर हम मज़म्मती इंशाल्लाह करारदाद पेश करें असम्बली के अंदर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताते चलूँ, एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है, अगर कोई यहाँ पे कोई जुर्म होता है तो उसको अकाउंटेबल करे, उसको मंतकी तक अंजाम तक पहुँचाएँ। चौकीदार का काम नहीं होता कि मालिक को कहे कि अपने सामान की हिफाजत करें। इस तरह हमारी पुलिस का काम है उनकी जान माल की हिफाजत करना, और इंशाल्लाह IG पंजाब और CCPO लाहौर इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे और मुजरिम को है वो कौम के सामने पेश करेंगे। जहाँ तक हमारे मीडिया में और सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर औरत के साथ तो ज़्यादती हुई है, लेकिन हम लोग औरत के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसको नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उसके पता नहीं किस किस एंगल से हम उसको एलेबोरेट कर रहे हैं इस वाक़े को। मेरे ख्याल में हम एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर मीडिया को तो एक एजेंडा मिल गया है। हमारे पाकिस्तान में से बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते रहते हैं और हम खुद लोगों की FIR इस हवाले से हम कटवाते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है, PM साहब, CM साहब इस पर गहरे नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह विदिन 2 डेज़ के अंदर आप देखेंगे ये कल्प्रिट जो है वो आवाम के सामने होंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज़ आलम साहब। हम इनसे पूछेंगे कि रिसेंटली जो वाक़या पेश आया है इसके बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है और हमारी जो हुकूमत है वो इसके लिए क्या लाएअमल अपनाना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, काइंडली बताइएगा कि रिसेंटली जो भी वाक़या पेश आया है, नन्हे फूलों के सामने उनकी वालदा के साथ ज़्यादती का वाक़या, और एक बड़ा, हम इसको जब रिपीट करते हैं बार बार एज अ रिपोर्टर तो हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग बैठकर इसको बड़े गहरे तरीके से देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मामला हो सकेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे माशरे के बदसूरत रवैये हैं इनको तब्दील होने की ज़रूरत है। और देखें, इसमें मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह को वाक़या हो जाए तो उसमें रियासत की कोई मिली भगत होती है या रियासत इस तरह सोचती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात माशरे में ये हो जाना एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और जिस तरह ये वाक़या हुआ उसमें यकीनी तौर पर हमें सब
لوگوں کو, تمام پارٹیوں اس کے لوگوں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے. اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت سمیع اللہ چودھری صاحب. ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی سر جو واقعہ پیش آیا ہے, جیسے میں نے ابھی ان سے بھی کوشچن کیا, آپ مجھے بتائیے کہ اب تو اس میں سیاست کا تو کوئی عمل دخل ہو نہیں سکتا. یہاں پہ جب انسانیت کی بات آئی ہے تو سب ایک ہے, ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ابھی حکومت کا موقف جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھا. جہاں معاشرے میں جرائم اور برائی موجود ہے, وہاں حکومتی سربراہی میں ایسی ایجنسیاں, ایسے ادارے موجود ہیں جو ان جرائم کو, ان برائیوں کو, ان کے سدباب کے لیے, ان کے تدارک کے لیے, اور ایسے افراد کو جو معاشرے میں نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں ان کے احتساب کے لیے. ہمارا جو, چونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہم مسلمان لوگ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جب قبیلہ قریش کے ایک بڑے خاندان کی ایک بڑی عورت نے چوری کی تو اس کے لیے بڑی سفارشیں آنا شروع ہو گئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ اگر وہ بھی اگر اس کام میں ملوث ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا. تو اس سے بڑھ کے پھر اب ہمارے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اسلامی سزاؤں پہ عمل درآمد ہو جائے تو یہ تو کیا ہی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ جو قوانین ہیں ہمارے, اگر اس کے تحت بھی فوری طور پہ سزاؤں کا اطلاق ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جرم جو ہے وہ اس طرح پھیل سکے. جرم کی سرکوبی ہوگی, اور جب فوراً مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تو اس سے معاشرے میں خاصی اصلاح ہوگی. اور یہ جو پرٹیکولر یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر بالکل میرے جذبات اور میرے خیالات اسی طرح کے ہیں جس طرح ایک عام آدمی کے ہیں. ان کے بارے میں جو ایک عام آدمی کی کیفیت ہے, ان کے بارے میں جو اس متاثرہ خاتون کے بھائی کے جو جذبات ہیں, بالکل اسی طرح کہ اس خاتون کے جس طرح باپ کے جو جذبات ہیں, ان کے والد کے جو جذبات ہیں, بالکل میرے جذبات اسی طرح ہیں, اس سے الگ نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عام آدمی کی بیٹی نہیں ہے, وہ آپ ہم سب کی بیٹی ہے, وہ آپ ہم سب کی ماں ہے. اور یقیناً ایسے ناسوروں کو جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں کہ ایک شریف نہتی خاتون کے ساتھ, اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زبان وہ لفظ نہیں دہرا سکتی, اس واقعے کا ذکر نہیں کر سکتی, لیکن جذبات میرے وہی ہیں جو اس کے والد کے ہیں, جو اس کے بھائی کے ہیں, جو اس کے بیٹے کے ہیں. ناظرین, آپ نے موقف جانا بہاولپور کے عام شہریوں کا کیا کہنا تھا. اس کے بعد ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف دیا, سمیع اللہ چودھری صاحب نے بھی اپنا موقف دیا. تو ناظرین کرام, ان دا اینڈ ہم لوگ یہی پیغام دینا چاہیں گے نیوز باکس ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ہم اور آپ مل کر اس ملک کی جو ہے وہ بقا کے لیے محنت کر سکتے ہیں. اور ہم نے اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو ایک صاف ستھرا, ایک بہترین ملک دینا ہے. آنے والا وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہوئے اپنے ہی ملک میں جہاں پر ہم رہتے ہیں حفاظت محسوس نہ ہو. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے ملک کو آباد و شاد رکھے اور ہم لوگ اپنی زندگیاں اپنے ہی ملک میں بہت ہی بہترین طریقے سے گزار سکیں. اپنے میزبان ہمدوش رضوی کو عباد بیگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.